ایک دن ایک بہت خوبصورت عورت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ سب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی رہ گئے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس گئی، سب لوگ اپنا کام دھام چھوڑ کر بس اسے ہی دیکھنے لگ گئے۔ سلام بادشاہ سلامت، میں ایک بنکر ہوں اور میرے قبیلے نے جادوئی بنتی میں مہارت حاصل کی ہے۔ میں آپ کے لیے ایک نمونہ لائی ہوں، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ خوبصورت لڑکی نے ایک ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت ریشم کا کپڑا نکال کر بادشاہ کو دکھانے لگی۔ کپڑا اتنا ملائم اور ہلکا تھا کہ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے اور ہوا سے ہلکا بھی۔ جی بادشاہ سلامت، یہ ایک جدید طریقے سے بنا ہے جس کا استعمال ہم ایسے انوکھے کپڑے بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ کپڑا جتنا ہی ہلکا ہوگا اتنا ہی پائیدار ہوگا، اور اب ہم نئی کھوج میں لگے ہیں اور ایسا کپڑا بنا رہے ہیں جو اس سے بھی ہلکا اور ملائم ہوگا۔ ہم اسے سلیمانی کپڑا کہتے ہیں کیونکہ یہ کپڑا پرانے وقتوں کے سلطانوں اور مہاراجاؤں نے پہنا ہے۔ بادشاہ اور ان کے درباری یہ سب بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ اس خوبصورت عورت کی سریلی آواز کو جو پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری اس نئی تکنیک میں مدد کروں گا، مگر جیسے ہی اس نئی تکنیک کے طریقے سے تم انوکھا کپڑا ایجاد کر لو تو اس کا پہلا نمونہ تم مجھے پیش کرو گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو تمہیں اور تمہارے قبیلے کو قید کر کے تمام رقم سود سمیت واپس لے لی جائے گی، اور اگر کپڑا مجھے پسند آیا تو میں تمہیں اس سے دگنا انعام دوں گا۔ عورت مان گئی اور بادشاہ کے دیے ہوئے سونے کے سکوں کا بڑا سا تھیلا اٹھا کر وہاں سے چل دی۔ کئی دن اور مہینے گزر گئے۔ بادشاہ وہ کپڑا دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا، مگر وہ عورت واپس آئی ہی نہیں۔ آخر کار اتنے انتظار کے بعد بادشاہ نے اپنے بھروسے مند ساتھیوں کو اس عورت کے قبیلے میں بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہاں لوگ تو تھے اور وہ کام بھی کر رہے تھے۔ کپڑے کی بنتی تو ہو رہی تھی مگر ویسا کپڑا نہیں تھا۔ وہ کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ سپاہی وہاں آئے ہیں، بلکہ وہاں تو قالین بن رہے تھے۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کیا تو بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ کپڑا اتنا انوکھا اور نایاب ہو کہ اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہو، اس لیے ہمیں 1 مہینہ اور انتظار کرنا چاہیے۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا مگر نہ کپڑے کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی اس عورت کی۔ اب بادشاہ کو غصہ آنے لگا۔ اس نے پھر سپاہیوں کو وہاں کا دورہ کرنے کو کہا۔ سپاہی جیسے ہی وہاں پہنچے، اب تو وہ حیران کے ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ وہ واپس آئے اور بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کارخانہ زیادہ تر قالین بناتا ہے اور وہاں موٹا کپڑا بنایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہاں اس عورت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ بادشاہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک خالی تھال پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ کے پاس آ کر بولی، سلام بادشاہ سلامت، آپ نے جو نمونہ لانے کا کہا تھا وہ میں لے آئی ہوں۔ پھر ملازمہ نے بادشاہ کو خالی تھال پیش کیا۔ بادشاہ تھال کو دیکھ کر بولنے ہی والا تھا
کہ تھال تو خالی ہے۔ اس سے پہلے ہی عورت فوراً بولی، بادشاہ سلامت، یہی ہے وہ سلیمانی کپڑا جس کو کوئی عام آنکھ والا دیکھ نہیں سکتا۔ اس کو بس ایک عقل مند، ایماندار اور نیک انسان ہی دیکھ سکتا ہے۔ دربار میں موجود تمام درباری اور مہمان جو اس کپڑے کا نمونہ دیکھنے آئے تھے، سوچنے لگے کہ بادشاہ شاید ہم سب کو بے وقوف اور بے ایمان سمجھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اپنی عقل مندی ثابت کرنے کا۔ تو ان میں سے کچھ سپاہی بادشاہ کے پاس گئے اور بولے، بادشاہ سلامت، کیا کمال کا کپڑا ہے یہ! اس کی کڑھائی اور کاریگری تو دیکھیں، میں نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار کپڑا نہیں دیکھا۔ بڑا ہی باریک کام ہے اس کا، یہ تو صرف آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گئے اور مشکل میں پڑ گئے کہ اگر میں نے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا دکھائی نہیں دے رہا تو درباری مجھے بے وقوف سمجھیں گے، اور اگر میں نے مان لیا کہ کپڑا دکھائی دے رہا ہے تو مکار عورت سارا پیسہ لے کر بھاگ جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے عقل مند وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ساری بات بتا دی۔ وزیر زور سے ہنسا اور کہا، محترمہ، ہم آپ کی اس کاریگری کی قدر کرتے ہیں۔ اس خوبصورت تحفے کو قبول کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، مگر بادشاہ کی بہت احترام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کپڑے کو سب کے سامنے پہن کر دکھائیں تاکہ سارا دربار اس کپڑے کی اصل خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ اب اس کی چوری پکڑی گئی اور اس کی چال نہیں چلے گی۔ یا تو وہ اپنی غلطی مان سکتی تھی یا پھر سب کے سامنے بنا کپڑوں کے کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لی۔ مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ اسے ایسا کام کرنے سے منع کیا اور تمام پیسے واپس لے لیے۔ Subscribe